اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ عمل سورہ رحمان کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے، جس کا مطلب ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جس سورت کو قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے وہ سورت الرحمن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورہ رحمان ہے، یعنی کہ سورہ رحمان قرآن مجید کی دلہن ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، پس آپ نے سورہ رحمان کی اول سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ رحمان جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے ہیں۔ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ یعنی جنات کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یاد رہے کہ الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو ہر چیز پر رحمان ہے۔ وہ کسی بھی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے یا نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہرگز مت ہونا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر نظر کرتے ہوئے ہر وقت اس سے مانگتے رہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، حدیث پاک میں ہے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو تم پھر بھی اللہ رب العزت سے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، کھانے کے لیے ہاتھ دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، اور اس زمین سے اپنے بندوں کے لیے مختلف قسم کے پھل اگائے، سبزیاں اگائی۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، کتنا بدقسمت ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو کھائے اور اس کا شکر ادا بھی نہ کرے۔ ہمیں اللہ رب العزت کی ہر نعمت کا قدم قدم پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج جو وظیفہ، جو عمل آپ کو بتاؤں گا، اس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی بارش آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی انشاءاللہ۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ یہ وظیفہ سورہ رحمان کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت والا مال و دولت آئے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم جب بھی اپنے رب سے مانگو، خیر و برکت کی دعا مانگو، جس چیز میں خیر و برکت آ جائے وہ چیز کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے خیر و برکت کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ہٹ جائیں گی۔
مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم ہوگی آپ پر۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب آپ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو سونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے فلاں درود پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس سے وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، آپ نے سب سے پہلے درود پاک کا ورد کرنا ہے اور اس کے بعد صرف آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ عَلَى رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ان کلمات کی آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ پھر اللہ کے حضور آپ دعا مانگے۔ چند دن ہی آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کریں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت والا رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی خلات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اتنا مجرب اور اتنا طاقتور عمل ہے، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ اس کی تاثیر کو محسوس کریں گے اور پھر آپ کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ بالفرض اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ یہ وظیفہ رات کو نہیں پڑھ پاتے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کسی دن یہ وظیفہ آپ سے نہیں پڑھا جاتا کسی مجبوری کی وجہ سے تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اس سے اگلے دن آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اب یہ بھی آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کر لیا پھر آپ اس وظیفے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جب آپ کا جی چاہے آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں، جب آپ کا جی چاہے آپ دوبارہ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن پڑھنا ہے تو ایک دن پڑھے، پوری زندگی کا معمول بنانا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ پوری زندگی کا معمول بنا سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ قرآنی آیات ہوتی ہیں، قرآنی صورتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وظائف ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قدم قدم پر اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔